आदाब दोस्तों, आज हम अपनी उर्दू की क्लास फिर से दोबारा लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। उर्दू के बहुत ज़रूरी सवालात हम आपके सामने लेकर आए हैं जो आपके हर तरह के एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। हर पेपर में आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी भी टाइप का पेपर हो, सी-टेट, यूपी-टेट, टीजीटी, पीजीटी, एस-टेट, नेट, कोई भी पेपर हो। तो दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपना पहला सवाल शुरू करते हैं। देखिए, शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? बताइए, मौलाना हाली की, अज़मतुल्लाह ख़ान की, सुलेमान नदवी की या शिबली नोमानी की? तो दोस्तों, शेरुल अजम जो मसनवी तसनीफ़ है ये है शिबली नोमानी की। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। गज़ल को नीम वहशी सनफ़े सुखन किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने, कलीमुद्दीन अहमद, जोश मलियाबादी या अज़मत उल्लाह ख़ान? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि गज़ल को नीम वहशी सनफ़े सुखन कहा है कलीमुद्दीन अहमद ने। चलिए अगले सवाल पर। रिसाला दिल गुदाज के बानी कौन थे? प्रेमचंद, इस्माइल मेरठी, राशिदुल खैरी, अब्दुल हलीम शुरर? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि रिसाला दिल गुदाज के जो बानी थे वो थे अब्दुल हलीम शुरर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 पर। आबे हयात किस नौइयत की तसनीफ़ है? खुदनोश्त है, शेरी का मजमुआ है, तारीख़ व तज़किरा है या सुआन हयात है? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आबे हयात किस नौइयत की किताब है। ये एक तारीख़ व तज़किरा है, राइट, सॉरी। चलिए अगले सवाल पर आइए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हो चुका है सवाल नंबर 4। आइए सवाल नंबर 5 पर। नज़्म की इस हैत को क्या कहते हैं जिसमें वज़न हो मगर क्वाफ़ी का एहतमाम ना हो? नज़्म की इस हैत को क्या कहते हैं जिसमें वज़न हो मगर क्वाफ़ी का एहतमाम ना हो? बताइए। मखम्मस कहते हैं, मुअर्रा कहते हैं, आज़ाद कहते हैं, तरकीब बंद कहते हैं? तो दोस्तों, उसको कहते हैं मुअर्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। मरवज्जा मरसिए के एक बंद में कितने मसरा होते हैं? 4, 5, 2 या 6? दोस्तों, आपको बता दें कि मरवज्जा मरसिए के बंद में 6 मिसरे होते हैं। चलिए अगले सवाल पर। नई दुनिया को सलाम किस का शेरी मजमुआ है? जोश मलियाबादी, इब्ने इंशा, सरदार जाफरी, मखदूम मोहिउद्दीन? तो दोस्तों, नई दुनिया को सलाम जो शेरी मजमुआ है वो है अली सरदार जाफरी का। चलिए अगले सवाल पर। पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त किस तरह की शायरी के लिए मशहूर हैं? खैरियात, कौमी वतनी शायरी, मज़ाहिया शायरी या बच्चों की शायरी? दोस्तों, सभी को पता है कि पंडित ब्रिजनारायण चकबस्त एक ऐसे शायर हुए हैं जो ज़्यादातर कौमी और वतनी शायरी किया करते थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, 1 मिनट रुकिए दोस्तों, ये रहा हमारा अगला सवाल। अल हिलाल अखबार कहाँ से निकलता था? ये तो आपको पता होगा। अल हिलाल एक अखबार हुआ करता था जिसके मदीर थे अब्दुल कलाम आज़ाद। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से, बम्बई से, भोपाल से या फिर दिल्ली से? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो अल हिलाल अखबार था ये कलकत्ता से निकलता था। चलिए अगले सवाल पर। कसीदे की इब्तिदा किस हिस्से से होती है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है हर पेपर में, पता ही होगा आपको। चेहरे है, तशबीब है, गुरेज है, सरापा है। तो आपको सभी को पता ही होगा कि तशबीब कसीदे की इब्तिदा का पहला हिस्सा होता है, इसी हिस्से से शुरू होता है कसीदा। चलिए अगले सवाल पर। इस शेर में कौन सी सनअत है आपको बताना है। पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? कल भी ये सवाल आपका हुआ था, ये आज फिर से रिपीट हुआ है। हाम है, तजाद है, तजाहुल आरफाना है, इमरातुल नज़ीर है? तो अगर आपने कल पढ़ा होगा ध्यान से तो आप बता देंगे कि तजाहुल आरिफाना होता है। तजाहुल आरिफाना का मतलब होता है जानबूझकर अनजान बनना। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। सी पारा दिल के मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा एहसन निज़ामी, नियाज़ फ़तेहपुरी, अख्तर अंसारी या मजनू गोरखपुरी?
دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ سپارہ دل کے جو مصنف ہیں وہ خواجہ حسن نظامی ہیں۔ چلیے اگلے سوال پر۔ سرخ سویرا کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ نون میم راشد، مخدوم محی الدین، جوش ملی آبادی یا پھر مجنوں گورکھپوری؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ سرخ سویرا جو مجموعہ ہے وہ مخدوم محی الدین کا شعری مجموعہ ہے۔ چلیے اگلے سوال پر۔ غزل کی امتیازی خصوصیت ہے وضاحت، صراحت، نظم و ایماں، بلند آہنگی، محققات نگاری؟ تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ غزل کی امتیازی خصوصیت ہے رمز و ایماں۔ آپشن نمبر بی صحیح جواب۔ چلیے مثنوی گلزار نصیب کا بنیادی ماخذ کیا ہے بتائیے؟ کچھ قصہ بے نظیر ہے، کچھ قصہ حیدر محل ہے، یا قصہ گل بقاولی ہے، یا قصہ چندر بدن ہے؟ تو دوستو مثنوی گلزار نصیب کا بنیادی ماخذ ہے قصہ گل بقاولی۔ چلیے اگلے سوال پر۔ مندرجہ ذیل میں سے تاثراتی نقاد کون ہیں؟ محمد حسن عسکری، کلیم الدین، آل احمد سرور یا عبد الرحمن بجنوری؟ دوستو آپ کو بتا دیں کہ تاثراتی نقاد ہیں محمد حسن عسکری۔ آپشن نمبر اے ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ معین الدین، محی الدین، خیر الدین، نسیم الدین؟ تو دوستو آپ کو بتا دیں مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام تھا محی الدین۔ آپشن نمبر بی صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلے سوال پر۔ ان میں سے ترقی پسند نقاد کون ہیں؟ مجاز، ممتاز حسین، اختر علی ایمان یا پھر منٹو؟ دوستو ان میں سے ترقی پسند نقاد جو ہیں وہ ہیں ہمارے ممتاز حسین۔ آپشن نمبر بی صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلے سوال پر۔ اس میں دبستان لکھنؤ کا شاعر کون ہے؟ مصنفی ہے، داغ ہے، حالی ہے یا پھر غالب ہے؟ دوستو صحیح جواب ہمارا ہے آپشن نمبر اے، مصنفی دبستان لکھنؤ کے شاعر ہوئے ہیں۔ چلیے اگلے سوال پر۔ فوق فطری عناصر کس صنف ادب میں پائے جاتے ہیں؟ داستان میں، ڈرامہ میں، ناول میں یا پھر افسانہ میں؟ تو دوستو جو فوق فطری عناصر کی صنف ادب میں پائے جاتے ہیں وہ ہماری صنف ادب ہے داستان۔ ٹھیک ہے۔ چلیے اگلے سوال۔ فیض احمد فیض کا مجموعہ کلام نقش فریادی کس شاعر کے شعر سے لیا گیا ہے؟ جوش ملی آبادی، اقبال، غالب یا پھر میر؟ تو دوستو آپ کو بتا دیں یہ ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، غالب۔ چلیے نیکسٹ۔ پریم چند کے سب سے مشہور افسانے کا نام بتائیے؟ ٹھاکر کا کنواں، زادِ راہ، کفن یا پھر روشنی؟ تو دوستو پریم چند کا جو سب سے مشہور افسانہ ہے وہ ہے کفن۔ ٹھیک ہے۔ چلیے اگلے سوال پر۔ محمد حسین آزاد نے اردو کی ابتدا کس زبان سے بتائی؟ برج بھاشا، کھڑی بولی، ہریانوی یا دکنی؟ تو دوستو محمد حسین آزاد نے اردو کی ابتدا بتائی ہے برج بھاشا سے، یعنی آپشن نمبر اے ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے نیکسٹ سوال۔ نہال چند لاہوری کا تعلق کس ادارے سے تھا؟ دارالترجمہ، دہلی کالج، فورٹ ولیم کالج یا نوش کشور پریس؟ تو دوستو نہال چند لاہوری کا تعلق تھا فورٹ ولیم کالج سے۔ چلیے کس نظم کا تعلق جنگ آزادی سے ہے بتائیے؟ تنہائی، رقاصہ، دو عشق، شکست زندہ کا خواب؟ تو دوستو شکست زندہ کا خواب کا تعلق جنگ آزادی سے ہے۔ چلیے بتائیے اگلا سوال۔ مہر نگار کس داستان کا کردار ہے؟ باغ و بہار، افسانہ عجائب، سو رس یا نو ترجم راستہ؟ دوستو مہر نگار جو ہے افسانہ عجائب داستان کا کردار ہے۔ چلیے اگلے سوال پر۔ رومانی نثر نگاری میں کسے امتیاز حاصل ہے؟ اکبر الہ آبادی، نیاز فتح پوری، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری؟ تو دوستو جو رومانی نثر نگاری میں امتیاز حاصل ہے وہ ہے نیاز فتح پوری کو۔ ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔
حیات جاوید میں کس شخصیت کی سوانح حیات ہے؟ شبلی نعمانی، نذیر احمد، سر سید احمد یا مولانا حاری؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں حیات جاوید جو ہے یہ سر سید احمد خان کی سوانح حیات ہے۔ چلیے نیکسٹ سوال پر۔ نظم آوارہ کس شاعر نے لکھی؟ مجاز نے، جوش نے، سردار جعفری نے یا پھر فیض احمد فیض نے؟ دوستو ہم آپ کو بتا دیں نظم جو آوارہ ہے یہ مجاز لکھنوی کی لکھی ہوئی ہے۔ چلیے اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک پر کس فلسفے کا اثر ہے؟ وجودیت، رومانیت، اشتراکیت یا مظہریت؟ تو دوستو ترقی پسند تحریک پر اشتراکیت فلسفے کا اثر ہے، آپشن نمبر سی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال پر۔ مصور غم کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ یاسغانہ، رشید الخیری، میر تقی میر یا فانی بدایونی؟ دوستو مصور غم جو کہا جاتا ہے وہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ان میں سے کون سا نقاد ماہر لسانیات بھی ہے؟ محمد عقیل، خورشید علیہ السلام، مسعود حسین یا آل مسرور؟ تو دوستو ان میں سے ماہر لسانیات بھی ہے جو وہ ہے مسعود حسین خان۔ چلیے آگے چلتے ہیں اگلے سوال پر، سوال نمبر 33۔ مندرجہ ذیل میں سے قرۃ العین حیدر کی تصنیف ہے کون سی ہے بتائیے؟ سیتا ہرن ہے، ایک چادر میلی سی یا ضدی یا راجا گدھ؟ تو دوستو آپ کو ہم بتا دیں کہ سیتا ہرن جو ہے یہ قرۃ العین حیدر کی تصنیف ہے۔ چلیے اگلے سوال پر۔ جدید نظم کا باقاعدہ آغاز کس سن میں ہوا؟ 1874، 1857، 1893 یا 1902؟ دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ جدید نظم کا باقاعدہ آغاز جو ہوا ہے وہ 1874 سے ہوا ہے۔ چلیے آگے۔ جس سے کسی چیز کو تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشبہ، مشببہ، وجہ شبہ یا حرف تشبیہ؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں جس سے کسی چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشببہ کہتے ہیں۔ چلیے اگلے سوال پر۔ چراغ تلے کس کی تصنیف ہے؟ فرحت اللہ بیگ، غیاث احمد گدی، خواجہ حسن نظامی یا مشتاق احمد یوسفی؟ تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ چراغ تلے جو تصنیف ہے وہ مشتاق احمد یوسفی کی ہے۔ چلیے ان میں رشید احمد صدیقی کی تصنیف ہے بتائیے؟ درگذشت ہے، خاکم بدہن ہے، گنجھائے گرام آیا ہے یا آب غم ہے؟ تو دوستو ان میں سے جو رشید احمد صدیقی کی تصنیف ہے وہ ہے گنجھائے گرام آیا۔ چلیے اگلے سوال پر۔ ڈرامہ انارکلی کس ادیب نے لکھا؟ آغا حشر کاشمیری، امتیاز علی تاج، حبیب تنویر یا عابد حسین؟ تو دوستو ڈرامہ انارکلی جو لکھا ہے امتیاز علی تاج نے لکھا ہے، آپشن نمبر بی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے چلیے آگے سوال پر چلتے ہیں۔ گل کرسٹ کا فورٹ ولیم کالج سے کیا تعلق تھا؟ بانی تھا، شعبہ ہندی کا سربراہ تھا، استاد تھا یا پرنسپل؟ تو دوستو گل کرسٹ جو تھے فورٹ ولیم میں ایک شعبہ ہندی کا سربراہ تھا۔ چلیے اگلے سال پر۔ ذکر میر کیسی کتاب ہے؟ داستان ہے، خود نوشت ہے، تذکرہ ہے یہ سوانح حیات ہے؟ دوستو ذکر میر جو ہے یہ خود نوشت ہے۔ ٹھیک ہے چلیے اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ شعاع امید اور رام اور کس کی نظم ہے؟ اقبال کی، جوش کی، کیفی اعظمی کی یا میران جی کی؟ تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ شعاع امید اور رام کی جو نظم ہے اقبال کی ہے۔ چلیے خوجی کس داستان کا ناول کردار ہے؟ فسانہ عذائب، توبۃ النصوح، فسانہ آزاد، باغ و بہار؟ تو دوستو خوجی جو ہے یہ فسانہ آزاد سے ایک کردار ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ان شعروں میں خدائے سخن کس کو کہا جاتا ہے؟ ولی دکنی، غالب کو، قطب شاہ کو یا میر تقی میر کو؟ تو دوستو اس میں جو خدائے سخن کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے میر تقی میر کو۔ چلیے آج ہم صرف 50 سوال کرائیں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تصوف کا شاعر کس کہلاتا ہے؟ کون کہلاتا ہے تصوف کا شاعر؟ مومن، غالب، اصغر گونڈوی یا یاسغانہ؟
تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ تصوف کے جو شاعر ہیں وہ ہمارے اصغر گونڈوی کہلاتے ہیں۔ چلیے نیکسٹ، اقبال کی مشہور فارسی نظم یا مثنوی کون سی ہے؟ بال جبریل ہے، بانگ درا ہے، اسرار خودی ہے، یا ضرب کلیم ہے؟ تو آپ کو ہم بتا دیں کہ جو اقبال کی مشہور فارسی مثنوی ہے وہ اسرار خودی ہے، جبکہ بال جبریل، بانگ درا، ضرب کلیم یہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں، فانی کا پورا نام کیا ہے؟ عنایت اللہ خان، رحمت علی خان، شوکت علی خان، یا وجاہت علی خان؟ تو دوستو آپ کو بتا دیں فانی بدائنی کا پورا نام تھا شوکت علی خان۔ چلیے آگے چلتے ہیں، چمپا کس ناول کا کردار ہے؟ راجہ گدھ، خدا کی بستی، آنکھ کا دریا، یا گودان؟ تو دوستو جو چمپا ہے یہ آنکھ کا دریا کے ناول کا ایک کردار ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، چند ہم اثر کس کی تصنیف ہے؟ رتن ناتھ شرشار، عبدالحق، کرشن چندر، یا کنہیا لال کپور؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ چند ہم اثر جو تصنیف ہے یہ ہمارے عبدالحق کی ہے، آپشن نمبر بی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ آج کا ہمارا آخری سوال، صرف آج 50 ہی سوال لیتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا آخری سوال ہے یہاں، مشفق خواجہ ادب کی کس صنف سخن سے خاص تعلق رکھتے ہیں؟ تحقیق، نقاد، افسانہ نگار، یا انشائیہ نگار؟ تو مشفق خواجہ ادب جو ہے یہ انشائیہ نگار سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو دوستو آج کی کلاس ہماری یہیں پوری ہو جاتی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ اسے اپنے دوستوں تک پہنچائیں، کیونکہ ہمارا چینل ابھی نیا ہے۔ اور آپ کو کوئی خامی نظر آئے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہماری کلاس آپ کو کیسی لگتی ہے۔ کل پھر سے ہم حاضر ہوں گے کچھ نئے سوالات کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔